الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ حضرات، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں اس کے آداب جو ہیں ان کو بھی بجا لانا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اس کے آداب سیکھنا، تلاوت قرآن مجید کے آداب وہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا منہ جو ہے وہ اچھی طرح صاف کریں، اپنے منہ کی بدبو کو دور کریں۔ اگر کوئی بندہ اسموکنگ کرتا ہے یا کوئی منہ میں نسوار رکھتا ہے تو اس کو اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اچھی طرح اسے مسواک کرنی چاہیے۔ اور حالت روزہ میں تو خاص کر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر مسواک کے بغیر اور منہ کی صفائی کے بغیر ہرگز قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ اسی طرح اگر کچا لہسن کھایا ہے یا پیاز کھایا ہے تو اس کی بدبو کو، اس کی سمیل کو، بیڈ سمیل کو جو ہے اسے بھی دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور جب انہیں بدبو آتی ہے تو بدبو سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور خوشبو سے ان کو راحت پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم باوضو قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھیں تو باوضو، حالت وضو کے اندر ہوں۔ بغیر وضو قرآن مجید کا پڑھنا یہ آپ کے اجر کو اور آپ کے قرآن مجید کے اجر کو اور ثواب کو ضائع کر سکتا ہے۔ اور بالخصوص قرآن مجید کو ہاتھ تو آپ بالکل نہیں لگا سکتے جب تک آپ کا وضو نہ ہو۔ وضو کریں، اپنا اچھی طرح وضو بنائیں اور پھر قرآن مجید کو مس کریں، قرآن مجید کو پکڑیں اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں، وہی لوگ پکڑ سکتے ہیں جو پاک ہیں اور صاف ہیں۔ تو بغیر وضو قرآن مجید کا پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ بھی آپ کو قرآن مجید کے اجر اور ثواب سے دور کر سکتا ہے۔ آپ کا بغیر وضو قرآن مجید کا پڑھنا آپ اس کے اجر سے دور ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اجر کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے باوضو رہیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو فرمائیں۔ اسی طرح اس کے قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی بلند جگہ پر بیٹھیں، بلند جگہ پر اور کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھیں، اور پھر یا مسجد میں آ جائیں۔ مسجد میں آ کر قرآن مجید کا پڑھنا یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ اکبر، قرآن مجید کے آداب میں سے کہ مسجد بھی ہو اور پھر مسجد میں بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے پاک کلام کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آداب قرآن میں سے ہے۔ اور پھر سر ڈھانپ کر پڑھیں، ننگے سر نہ پڑھیں، سر کو ڈھانپ کر قرآن شریف پڑھیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
اور پھر قرآن مجید کی آیات پر غور کریں. قرآن مجید کا وہ حصہ، قرآن کی آیتوں کا وہ حصہ جو آپ کے دل کو بھائے، جہاں سے آپ کو لطف آئے، ذوق آئے، وہ آیتیں بار بار پڑھیں، بار بار کثرت سے پڑھیں. یہ قرآن کے آداب میں سے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو وہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمتوں والا ہے، تو بخشنے والا ہے. تو صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اس آیت کو نبی پاک علیہ السلام ساری رات پڑھتے رہے. یعنی حضور اتنا محظوظ ہو رہے تھے کہ ساری رات آپ اس آیت کو پڑھتے رہے. تو آداب قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمیں قرآن کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں. اور پھر عذاب کی آیتیں، جب کہیں آپ عذاب کی آیتیں آ جائیں تو عذاب کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ روئیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ کریں، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے خوف سے روئیں ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سنت ہے اور آپ نے یہ حکم فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے رو. اگر تمہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا تو سرکار نے فرمایا پھر بھی رو اور رونے کی کوشش کرو. عذاب کی آیتیں آئیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے رو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن مجید پڑھتے نماز کے اندر تو آپ اتنا گریہ فرماتے، اتنی کثرت سے آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے کہ آپ کے گریہ کو دیکھ کر مشرک عورتیں جو ہیں وہ آپ کے گریہ کو دیکھ کر متاثر ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب وہ عذاب کی آیتیں آتیں تو روتے، اور جب خوشی کی آیتیں آتیں تو انہیں محظوظ ہو کر لطف لے کر انہیں بار بار اس کی تلاوت کرتے. حضرات گرامی، اسی طرح پھر آداب قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ اور تیز تیز قرآن پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ قرآن کی ایک سورت پڑھ لے لیکن ترتیل سے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور لطف لے لے کر پڑھو. تو حضرات اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن مجید کے آداب اور قرآن مجید سے محبت سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.